اٹل وعدہ ہے یہ اپنا سخی عباس کے پرچم، اٹل وعدہ ہے یہ اپنا سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ اور اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے، تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے۔ ہم اپنی اپنی آوازوں کو کربلا میں 2 کروڑ زائرین کی گونجنے والی صداؤں کے ساتھ ملائیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر پوری ماربل آرچ میں لبیک یا حسین کی صداؤں کو بلند کریں، کیونکہ یہ وہ حسین ہے جسے لبیک کہنے والی ذات خود خدا کی ذات ہے، کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پیچھے والے اور آگے والے اور ہم سب نے مل کر انشاءاللہ بلند آواز میں کہنا ہے حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا غریب، لبیک یا شہید، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ اگر ہم لوگ اس وقت محسوس کریں کہ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں، زہرا کی جائی کا، ارے منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ دلاسا بھی دیتی ہوں۔ اس وقت قبر حسین لرزی تھی اور آواز آئی تھی حسین کی، اے بہن غم نہ کرنا، آج یہ سرزمین کربلا تنہا ہے اور تجھے کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے، کل یہی عرض کربلا ہوگی، یہی قبر حسین ابن علی ہوگی اور زواروں کا ایک سیلاب ہوگا۔ اور آج وہ سیلاب ہمیں فقط کربلا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم اس سرزمین پہ کربلا معلیٰ میں چلنے والے قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملا کر اسی آواز جناب زینب پہ لبیک کہنے کو یہاں آئے ہیں۔ مل کے ایک بار کہیں گے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا۔ اور اس طرح جب آپ اپنے قدموں کو بڑھائیں گے، صرف اور صرف ایک جملہ کہہ رہی ہوں، ہر ایک قدم جو ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں، امام محمد باقر کا قول ہے، ہر ایک قدم کے بدلے 1000 درجات ہمارے اور آپ کے بلند ہو رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے نیکیاں اعمال نامے میں جا رہی ہیں، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن جن قدموں کو ہم اٹھا رہے ہیں، ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری نیت ہے کہ ہم اپنے قدموں کو ان قدموں کے ساتھ ملائیں جو عرض کربلا پہ نجف اشرف سے چلے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر دنیا کا زائر، چاہے ایران سے آئے، چاہے بصرہ سے آئے، چاہے نجف سے آئے، چاہے انڈیا سے آئے، چاہے پاکستان سے آئے، نجف سے کیوں واک سٹارٹ ہوتی ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ نجف اشرف ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کا گھر، جسے ہمیں اپنا گھر محسوس کرتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب بھی عاشور کی رات شب غریبہ میں اپنے نجف میں نہ رہ سکے اور بے ساختہ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے اپنی دختر کی۔ آج ہم اور آپ سب اگر ان قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملانا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ عظمتوں کو سلام کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ کون زینب؟ 2 جملوں میں بیان کروں گی کہ بحیثیت عورت، بحیثیت مومنہ، بحیثیت زینبی کردار اگر ہم اور آپ اپنے حلیہ زینبی رکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آج کے دن جب لوگ ہمیں اس زینبی حلیے میں دیکھیں تو ہمارا طرز عمل بھی زینبی ہو، ہمارا کردار بھی زینبی ہو، ہماری رفتار بھی زینبی ہو، ہماری گفتار بھی زینبی ہو، ہماری گفتگو بھی زینبی ہو۔ یہ عرض کربلا پہ آنے کے کچھ آداب ہیں، 40 حسینی پہ چلنے کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا، زائر حسین ابن علی جابر بن عبداللہ الانصاری جب قبر حسین پر آئے ہیں تو کس طرح سے آئے ہیں؟ منظر کو پڑھیے اٹھا کے۔ منظر ایسا ہے کہ جابر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں۔ جابر جب قبر حسین پہ آئے ہیں، پا پیادہ آئے ہیں، ننگے پیر آئے ہیں، اور اپنے دوست کی قبر کو، اپنے آقا کی قبر کو جب محسوس کیا ہے تو خود کو قبر پہ گرایا ہے۔ یہ وہ حوصلہ جناب زینب کو ہم اور آپ عظمتوں کے سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس زینب نے ایک دن میں 72 کا غم اٹھایا ہے، لیکن عزم زینبی، توکل الہی اتنا
بلند ہے کہ جب یزید کے دربار میں سوال کیا گیا کہ بتاؤ زینب تم نے کربلا میں کیا دیکھا، جناب زینب نے مسکرا کے جملہ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ حسن آج ہمیں 1400 سال بعد نظر آ رہا ہے، جو زینب نے 1400 سال پہلے دیکھا۔ وہ یزید جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یزید جو تخت نشین تھا، آج اسی شام میں اس یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ زینب جو اسیر کر کے رسن بستہ کر کے لے جائی گئی ہے، آج پورا شہر اسی سیدہ زینب کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، زینبی کردار اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیکھنا ہوگا، توکل الہی سیکھنا ہے تو زینب سے سیکھیے، عبادات کا سلیقہ سیکھنا ہے، کیسی عبادت گزار ہے۔ ایک منظر کہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں کہ آج جتنے قدم ہم نے بڑھانے ہیں جناب زینب کو درود پڑھتے ہوئے بڑھانے ہیں، جناب زینب کی صدا پہ لبیک یا زینب کہتے ہوئے بڑھانے ہیں، یہ وہ جناب زینب ہیں جنہوں نے شام غریبہ کا منظر سید سجاد لکھ رہے ہیں کہ نصف رات میں نے دیکھا کہ میری ماں، میری پھوپھی زینب کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے کہا پھوپھی کیا تلاش کر رہی ہیں؟ کہا پانی تلاش کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا مجھے وضو کرنا ہے۔ کہا اس وقت تو فجر کا وقت نہیں ہوا۔ کہا فجر نہیں، مجھے نماز شب ادا کرنی ہے۔ اندازہ کیجئے، جہاں صبر محال ہے وہاں زینب شکر ادا کر رہی ہے، جہاں واجب ادا کرنا محال ہے وہاں زینب نماز شب ادا کر رہی ہے کہ نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی، بہن نے سر کھلے مقتل میں مغربین پڑھی۔ اگر ہم زینبی ہیں، لبیک یا زینب کہہ رہے ہیں، تو عبادات زینب سے سیکھنی ہے۔ ہمیں زینب کی جرت کو، بہادری کو سلام پیش کرنا ہے۔ یہ 40 حسینی جناب زینب کو سلام پیش کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ کون زینب؟ وہ زینب کی جس نے سورج کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر جب کلام کرنا پڑا ہے، یزید نحس کے سامنے گئی ہے تو جا کے جملہ کہا کہ اے یزید، زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ زینب تجھ سے بات کر رہی ہے، لیکن تو نے جتنا مکر کرنا تھا کر لیا۔ اب تو دیکھے گا کہ پروردگار عالم تیری جتنی سازشیں ہو سکے تو کر لے، لیکن ذکر اہل بیت کو تو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ اور آج جناب زینب کا وہ دعویٰ سچا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کائنات کا کون سا ملک ایسا ہے، کون سا شہر ایسا ہے جہاں علم غازی نہیں اٹھایا جا رہا، جہاں پرچم عباس بلند نہیں ہے، جہاں عزادار سید شہداء موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم بی بی کی عظمتوں کو سلام عرض کرتے ہیں کہ امیر ظلم کا جینا حرام کرتی ہے، یہ وہ ہے جس کو مشیت سلام کرتی ہے۔ اور امیر شام یہ کہتا تھا کون بی بی ہے؟ کہا کہ چپ کرو، زینب کلام کرتی ہے۔ آخری جملہ کہوں گی، آپ کے قدم اس وقت کربلا والوں کے قدموں سے ملنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ، درود کے ساتھ، لعنت کے ساتھ، کیونکہ جتنا تولا ضروری ہے اتنا تبرہ ضروری ہے۔ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے گا، زینبی قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملائیے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ واقعاً یہ مشی اربعین کے لیے کر رہے ہیں، واقعاً کربلا والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آغا بحر العلوم نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ اچانک اربعین کے جلوس میں انہوں نے سر سے امامہ اتار دیا اور سر و سینہ پیٹنے لگے، اپنا گریبان چاک کر دیا، آستینوں کو پلٹ دیا۔ لوگوں نے کہا ہم نے آج تک آغا آپ کو اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کیا دیکھ لیا؟ کہا یہ جو اربعین کا جلوس آ رہا تھا، اس اربعین کے جلوس میں میں نے وقت کے امام کو آتا دیکھا ہے۔ اور وقت کے امام کس انداز سے اربعین میں شامل ہوئے ہیں؟ سینہ چاک ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، اور زبان پہ فقط ایک صدا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ اور تمنا ہے میرے مالک کہ یہ جلدی خبر آئے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے وقت امام کی ظہور کی دعا مانگیں گے۔ تمنا ہے میرے مالک کہ یہ جلدی خبر آئے، مبارک انتظار دید امام منتظر آئے، اور مصلی میرے مولا کا بچھا ہو آب دریا پر، گلی میں شور برپا ہو کہ شہ بہروبر آئے، اور اگر شوق زیارت دل میں پیدا ہو تو ایسا ہو کہ ادھر گھر سے قدم نکلے ادھر جلوہ نظر آئے۔ اور زمانے نے بہت چاہا کوئی آئے نہ اس در پر، لیکن جو آنے والے تھے وہ بے خوف و خطر آئے۔ اور میں مدت سے دعائیں کر رہی ہوں دید کی خاطر، نہ جانے کب گناہگاروں کی دعاؤں میں اثر آئے، نہ جانے کب گناہگاروں کی دعاؤں میں اثر آئے۔ تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔
مل کے ایک بار کہیں گے حسین 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 لبیک یا حسین. جزاک اللہ، اشرکم اللہ.